اسلامی مہینوں کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے اور اسلامی مہینوں کی انتہا ذی الحجہ پر ہوتی ہے۔ پہلا مہینہ محرم اور آخری مہینہ ذی الحجہ۔ پہلا مہینہ بھی قربانی کی یاد دلاتا ہے اور آخری مہینہ بھی قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو 10 محرم کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے نام پر قربان کیا۔ تو اسلامی سال کی ابتدا میں بھی قربانی کا سبق ہے، انتہا میں بھی قربانی کا سبق ہے۔ اب اگر اس سال کے 2 حصے کیے جائیں تو 2 شش ماہیاں بنتی ہیں، پہلے 6 مہینے اور دوسرے 6 مہینے۔ پہلے 6 مہینوں میں درمیان میں تیسرا مہینہ ہے ربیع الاول، وہ بھی انعام کا مہینہ، کہ اس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتیں دی، احسان نے جتایا، آنکھیں دیں، زبان دی، دماغ دیا، سماعت دی، کھانے پینے کو کیا کیا نعمتیں دی، پانی دیا، ہوا دی، رہنے سہنے کو گھر دیا، مگر احسان نہیں جتایا۔ انسان کی خاطر زمین بنائی، آسمان بنایا، احسان نے جتایا۔ ایک نعمت ایسی تھی کہ اللہ رب العزت نے جب وہ عطا کی تو اس کو عطا فرماتے ہوئے اللہ نے احسان بھی جتلایا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا۔ تو پہلے 6 ماہی میں ربیع الاول کا مہینہ تیسرا انعام ملا اس امت کو، اور دوسری 6 ماہی میں 9واں مہینہ رمضان کا مہینہ، یہ بھی اللہ کی طرف سے انعام۔ جتنی آسمانی کتابیں اتاری گئیں رمضان مبارک میں، تو یہ مہینہ رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرت کا مہینہ ہے۔ چنانچہ رمضان کا لفظ را، میم اور ضاد 3 حرفوں سے بنا، اس کے معنی ہیں جلنے اور جلانے کے۔ اس کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ لِأَنَّهُ يَرْمَزُ الذُّنُوبَ، اس لیے کہ یہ مہینہ انسان کے گناہوں کو جلا دیا کرتا ہے، جیسے آگ کسی چیز کو جلا کے ختم کر دیتی ہے، یہ مہینہ بھی مومن کے گناہوں کے نام و نشان کو مٹا دیتا ہے۔ زمین اگر ناپاک ہو تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اتنی بارش برسے کہ ساری گندگی بہہ جائے، اب جب زمین دوبارہ خشک ہوگی تو پاک کہلائے گی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس زمین پر سورج کی تپش اور گرمی اتنی پڑے کہ وہ گرمی اس نجاست کا نام، نشان، رنگت، ہر چیز کو ختم کر کے رکھ دے، زمین پھر پاک کہلائے گی۔ تو یہ مثال ہے رمضان کی، کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے کہ انسان کے دل کی نجاستوں کو وہ مٹا کے رکھ دیتی ہے۔ یا یوں سمجھ لیں کہ اس مہینے میں برکات کی ایسی تپش آتی ہے انسان کے دل پر، نور کا سورج جو طلوع ہوتا ہے تو وہ دلوں کو اس قدر حرارت پہنچاتا ہے کہ دلوں کی نجاست کو مٹا کے رکھ دیتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہا گیا۔ حدیث مبارکہ میں اس کے مختلف نام ہیں۔ عربوں میں عظمت والی چیز کے کئی نام ہوتے تھے، اللہ رب العزت کے 99 نام، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تو رمضان کے بھی کئی نام۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں اس کو شہر مبارکن، اس لیے ہم رمضان مبارک بھی کہہ دیتے ہیں۔ شہر عظیم، عظمت والا مہینہ۔ شہر الصبر، صبر کا مہینہ۔ شہر المواسات، غمخاری کا مہینہ۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان سید الشہور، یہ مہینوں کا سردار ہے۔ فیہ بدأ نزول القرآن،
اس میں ہی قرآن مجید نازل ہوا. اس کی 27 تاریخ کو، رمضان کی 27 تاریخ کو لوح محفوظ پر آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا. پھر وہاں سے 23 سال کے عرصہ میں آہستہ 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 آیات کو نبی علیہ السلام پر اتارا گیا. تفسیر طبری میں قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ صفایا من خلقہ، اصطفیٰ من الملائکۃ رسلا ومن الناس واصطفیٰ من الکلام ذکرہ. اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں، فرشتوں میں بعض کو چن لیا ہے، ان کو فضیلت بخش دی ہے. کلام میں اللہ نے اپنے ذکر کو، اپنی یاد کو پسند فرما لیا. واصطفیٰ من الارض مساجدا، اور زمین کے ٹکڑوں میں سے جو مساجد جہاں بنی ہیں ان مساجد کو اللہ نے چن لیا. واصطفیٰ من الشہور رمضان، اور مہینوں میں سے اللہ نے رمضان کو چن لیا. واصطفیٰ من الایام یوم الجمعہ، دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو چن لیا. واصطفیٰ من اللیالی لیلۃ القدر، اور راتوں میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو چن لیا. فعظموا ما عظم اللہ، تم بھی تعظیم کرو اس کی جس کی اللہ نے تعظیم فرمائی. جس کو اللہ نے عظمت بخشی تم بھی اس کی تعظیم کرو. چنانچہ تفسیر در منصور میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ ان اللہ اختار ساعات اللیل والنہار فجعل منہن صلاۃ المکتوبہ، اللہ تعالیٰ نے دن رات میں سے کچھ اوقات کو پسند کیا، ان میں 5 نمازوں کو فرض فرما دیا. واختار الایام فجعل منہن الجمعہ، دنوں کو چنا تو ان میں سے جمعہ کو پسند فرما لیا. واختار الشہور فجعل منہن شہر رمضان، واختار اللیالی فجعل منہن لیلۃ القدر. تو جب اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کو اتنی عظمت بخشی اور اس مہینے کو اتنی عظمت بخشی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں.